الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے وحی سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی جب نازل ہوتی تھی تو کن صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، مجھے پر بوجھ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹی سے جو تشبیہ دی ہے، تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی ہے تو گھنٹی کی آواز مسلسل بجتی رہتی ہے، اس میں انقطاع، اس میں ٹوٹنا نہیں پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھنٹی جب بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے، سامنے، پیچھے یا آگے، دائیں بائیں، کس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو کلام الہی کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر جہت سے آواز محسوس ہوتی ہے۔ علماء نے 5 صورتیں احادیث میں جو ذکر ہوئی ہیں وہ نقل کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ گھنٹی کی صورت میں، اور اس کو سب سے سخت بیان فرمایا کہ یہ وحی کی یہ صورت جو ہے مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے آخر میں بیان فرماتی ہیں کہ آپ سخت سردیوں کے دن میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی جب وحی کا سلسلہ یہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے سے بھیگ جاتی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو جاتا اور کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، اور سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے آپ پر۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ران پر رکھا ہوا تھا، زانوں پر، کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، تو اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی تھی، ٹوٹنے لگی تھی۔ اور جب آپ کبھی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور اس وحی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ وحی کی پہلی صورت جو ہے گھنٹیوں کی صورت میں آتی تھی تو یہ بڑی سخت ہوتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے، اور وحی کی یہ صورت آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت جو نازل ہوتی تھی، جس میں وحی نازل ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی اصل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خود خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر ہوا تھا۔ اور وحی کی چوتھی جو صورت ہے وہ براہ راست یا بلا واسطہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور خود بات فرمائی تھی۔ یہ شرف اور یہ عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک مرتبہ، ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ رب العزت نے خود ہم کلامی کی تھی، اور ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے تھے۔ وحی کی جو 5ویں صورت ہے وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، قلب مبارک میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، القاء فرما دیتے تھے، اور علماء نے اس کو اصطلاح میں لکھا ہے نفس فی الروع۔ یہ وحی کی 5 صورتیں تھیں جن میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ نزول قرآن کی تاریخ کیا ہے، وحی کی ابتدا۔ ایک تو یہ کہ وحی کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے، پھر آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر دن رات عبادت کیا کرتے تھے اور کئی رات گزارتے تھے۔ تو وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تدریجی نزول ہوا ہے قرآن کا، وہ اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی تھی، اس وقت اس کی نزول کی ابتدا ہو چکی تھی۔ صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس بارے میں کوئی حتمی بات یا یقینی بات نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 19ویں تاریخ تھی، اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک یہ کہ تاریخ نزول قرآن کی تاریخ کیا ہے، دوسرا وحی کی 5 صورتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی تو وہ کون سی وحی تھی؟ وہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوا تھا عبادت کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا زور سے اور کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھا ہوں۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا، تیسری مرتبہ بھی نہیں اسی طرح کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، 5 آیتوں تک۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیتیں پڑھی تھیں۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو زمانہ تھا، جس کو فترت وحی کہتے ہیں، وہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ پھر 3 سال بعد سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گئے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ مکی اور مدنی آیات کے بارے میں پہلے بات ہو چکی تھی۔ اب چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا؟ تو قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی علماء نے حکمتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو قرآن میں خود اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتا دی کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ ترجمہ یہ کہ یہ کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے یہ اس لیے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے 2 حکمتیں خود ارشاد فرما دی، ایک یہ کہ آپ کا دل مضبوط رکھنے کے لیے، دوسرا یہ کہ جب کوئی کافر اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کا صحیح جواب آپ کو بتانے کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے وہی اتارتے تھے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حکمتیں لکھی ہیں، جن میں ایک پہلی حکمت یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا اور کسی سے کے پاس جا کر شاگردی اختیار نہیں کی تھی، تو اگر آپ پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ اتار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھنا اس کو مشکل پیش آتی ہے، اس کو یاد رکھنے میں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل کر دیا جاتا تو تمام احکام کی پابندی آپ پر فوراً لازمی اور ضروری ہو جاتی۔ اور تیسری حکمت یہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے اذیتیں ملتی رہتی تھی اور برداشت بھی کرنی پڑتی تھیں۔ جبریل علیہ السلام کا جب بار بار یہ قرآن لے کر آتے تھے، اور ان اذیتوں کے مقابلے میں ان قرآن کو لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیت کو برداشت کرنا آسان بنا دیتا تھا، اور آپ کی دل کی مضبوطی کا سبب بنتا تھا۔ چوتھے یہ کہ قرآن کریم کا چونکہ ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات اور جوابات
سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت سوالات کیے جاتے۔ اگر سارا قرآن پہلے ہی نازل ہو جاتا تو یہ بات مشکل آ جاتی کہ کون سی بات کس وقت ہے، اور لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ ایسا ویسا ہونا ہے، تو اس سے پھر پریشانی ہوتی، یا وہ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی پڑتی تھی کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو فوراً آیت نازل ہو جاتی، تو مسلمانوں کی بصیرت میں اور اضافہ ہو جاتا، اور قرآن کریم کی جو غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکارا ہو جاتی تھی۔ تو یہ کچھ حکمتیں لکھی ہیں جو قرآن کریم کے آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، اور بھی چند باتیں رہ گئی ہیں تمہیدی، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے دن، کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گے۔ آج جو سورت ہم نے پڑھنی، ابتدا کرنی ہے، وہ سورہ یاسین ہے۔ سورت یاسین جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے غالباً اس سورت کا نمبر 41 نمبر بنتا ہے۔ سورت یاسین کی فضیلتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں، وہ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی کہ فرماتے ہیں من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو دن کے شروع میں، یعنی صبح کے وقت، دن کے شروع میں یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ رب العزت پورا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ یہ یاسین کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اس کی تلاوت فرما دی تھی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا، قالت طوبی لامۃ ینزل ھذا علیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہے جن پر یہ قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، وطوبی لاجواف تحمل ھذا، اور خوشخبری ہے ان سینوں اور پیٹوں کے لیے جو اس کو حفظ کریں گے اور جو اس کو محفوظ کریں گے، وطوبی لالسنۃ تتکلم بھذا، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو ان کی تلاوت سے ہر وقت تر رہیں گی، اور یہ دونوں حدیث دارمی کی روایت میں آئی ہیں۔ تو یہ دو فضیلتیں، اس کے علاوہ بھی اور فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو قرآن کو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھنا ہے، اس سے تمام ضرورتیں اور حوائج پوری کر دی جاتی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے 1000 سال پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی تلاوت فرما دی تھی۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں، یعنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کبھی بھی مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ مطلب جس اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشکل نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو موت دے کر دوبارہ سے یہ نظام پیدا فرما دے۔ اسی طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں،
کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے لے کر 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ جو منکر انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا گیا کہ سورۃ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے، اور جب تک دل نہیں ہوتا ہے تو انسان کسی بھی چیز کا دل نہ ہو، مرکز نہ ہو، تو اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ اس چیز کا وجود ہوتا ہے۔ سورہ یاسین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین یہ لفظ جو ہے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، الف لام را ہے، حامیم ہے اور الف لام میم ہے، اس طرح یہ جتنے حروف ہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے یہاں پہ کہ حروف مقطعات کے صحیح معنی اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ حروف مقطعات کے معنی کے جاننے نہ جاننے میں انسان کے نہ عقیدے کا دار و مدار ہے، نہ اس پر کسی کے عمل کا دار و مدار ہے۔ تیسری بات حروف مقطعات کی ہے کہ اس میں علماء نے بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے معنی میں بحث کرنا شروع کر دیا کہ اس کے یہ معنی اس کے معنی۔ چوتھی بات یہ کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جو یہ کتاب قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، تو اس کتاب کا راز ان حروف میں رکھا گیا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ان کے معنی نہ جاننے سے دین و شریعت میں کوئی بھی حرج نہیں آتا۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو حروف مقطعات سے متعلق ہیں، تو یہ باتیں ذہن میں رہیں گی کہ حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں اور اس کا معنی کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اعلیٰ صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر، یعنی آپ جس راستے پر ہیں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے، اور جس نے آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم اور طریقوں پر چلا، وہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلبے والا ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، یعنی جس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ رحیم بھی ہے۔ قرآن کو اتارنے پر بھی اس کا اقتدار ہے، کامل ہے، غلبہ ہے، اور ایسے احکامات وغیرہ اتارے رہا ہے جس میں اس کی رحمت کا پہلو اور شفقت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ کس لیے اتارا جا رہا ہے اس قرآن کو؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ حاشیہ نمبر 1 ہے، یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ حاشیہ نمبر 2 ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونا سے
ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پہ مجبور ہو گئے. مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ یار جب تقدیر میں لکھی تھی تو میں گمراہ ہو گیا، مجھے ہدایت جب میرے نصیب میں ہی نہیں لکھی تھی تو میں پھر میرا کیا قصور ہے، پھر میری پکڑ کیوں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، تقدیر میں لکھے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا. مطلب اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے جتنے راستے، جتنے دلائل، جتنی واضح باتیں اور احکامات ہیں وہ سب ان کو عطا کرے گا، اور انسان مجبور نہیں ہے ان احکامات کو اختیار کرنے میں اور چھوڑنے میں، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو عقل دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عقل سے اور تعلیمات کی روشنی میں اس کو پرکھ سکے اور پہچان سکے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور بدی کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے. تو اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو تمام چیزیں آنے کے باوجود اور اختیار ملنے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہے اور اپنی خوشی سے اور اپنے اختیار سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. إِلَى الْأَذْقَانِ تھوڑیوں تک پہنچے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں. یہ ان کی حاشیہ نمبر 3 ہے کہ یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ اور ایک مجازی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف بات ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ درمی کی روش اختیار کی کہ اپنے آپ کو حق دیکھنے سے بالکل محروم ہو گئے. جیسے کسی انسان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور ان کی طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کوئی سجائی نہ دے اور کوئی چیز ان کو دکھائی نہ دے. یہ ایک مثال دی ہے اللہ رب العزت نے کہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ لوگ حق کو دیکھ نہیں پا رہے اور حق کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کے گلوں میں لوہے کا طوق ڈال دیا جائے اور اس کا منہ ایسے اوپر کی طرف اڑ جائے، تو اب وہ اوپر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے، من بین ایدیہم آگے اور خلفہم ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ بھی انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی خوشی سے ہٹ درمی پر اڑے رہتے تھے اور اپنے اختیار سے کفر پر بزید رہتے تھے. یہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق آ جانے کے بعد وہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتے. تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کو جیسے پیچھے بھی ان کے کوئی آڑ اور دیوار وغیرہ یا کوئی بھی چیز کھڑی کر دی گئی ہے اور آگے بھی، اور اس طرح ان کو ڈھانپ لیا گیا ہے کہ اب انہیں گمراہی کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو ان کی اختیار کا خود نتیجہ ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کے لیے یعنی ان کافروں کے لیے اور حق کے نہ ماننے والوں کے لیے دونوں باتیں برابر ہے، چاہے آپ تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ان کافروں کے بارے میں اور ان حق کے منکروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو تمام دلائل اور تمام احکامات سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور اپنے اختیار اور اپنے خوشی سے ہی یہ لوگ کفر پر، ضد پر اور گمراہی پر اڑے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا بیان بتایا. پہلی آیت میں قرآن کی والقرآن الحکیم، قرآن کے بارے میں بتایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتایا، پھر قرآن کس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ اپنی اس ذات کا تعارف بتایا کہ وہ غلبے والا بھی ہے اور
اقتدار والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ پھر قرآن کو اتارنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، احکامات بتائیں، اللہ کا حکم بتائیں اور حق کا راستہ بتائیں، اور حق سے نہ ہٹنے والوں کا، گمراہی کا جو راستہ ہے ان دونوں کے بارے میں خبردار کریں، تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں تو بھی روشنی اور دلیل کی بنیاد پر، اور اگر ایمان سے ہٹ رہے ہیں تو بھی اپنے دلیل اور روشنی کے بنیاد پر اور حق آ جانے کے بعد۔ تو ان 11 آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، باقی انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو کل کچھ تمہیدی باتیں اور ہوں گی، اور آگے اس کا سورہ یاسین کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا